مظفر مدنی صاحب موجود ہیں اور یہ ہمیں کچھ دین کی باتیں اور آج کل کی جو نوجوان ہیں ہم لوگ ہم سمیت تو یہ ذمہ داری ہیں ہماری تو یہ بتانا چاہیں گے. جی شیخ صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں ہمارے لیے اور ہمارے دوستوں کے لیے تاکہ ہم دین کے کام میں بہتری کر سکیں اپنے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمان اسلام کو مانتے ہیں، بے شک لیکن اسلام جانتے نہیں ہیں. بے شک اسلام کو مانتے ہیں لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے ہیں. بہت تھوڑے مسلمان ہیں جو اسلام کو جانتے ہیں اور اسلام پر عمل کرتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اسلام تو سب مانتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ساری مسلمان عبادت نہیں کرتے. سارے مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، لیکن سارے مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. بڑی عقیدت اور محبت سے نام لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ محمد رسول اللہ کا جملہ سنتے ہیں تو اپنے انگوٹھے کو اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ سارے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کو قربان ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے. جب ہم نے اسلام کو اپنا دین سمجھا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود سمجھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول سمجھا ہے، تو ان کے بارے میں ڈیٹیل اور تفصیل بھی جاننا ہے، اور جو ہم نے جان لیا اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ اسلام علم اور عمل کا دین ہے. بے شک کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم اور عمل کا دین ہے. اسلام کہتا ہے تم علم حاصل کرو اور اسلام یہ کہتا ہے عمل کرو. بے شک. اسی لیے سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی نبی علیہ السلام کے اوپر غار حرا میں کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو علم یہاں پڑھنے سے علم آتا ہے، پڑھنے سے علم آتا ہے، تو پڑھنے کا حکم دیا گیا نبی علیہ السلام. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے پاس اسی جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور نبی علیہ السلام کو دین سکھاتے تھے، دین بتاتے تھے. اسی لیے ایک حدیث جبریل آپ بخاری مسلم کتابوں میں پڑھیں گے تو ایک حدیث ہے بڑی لمبی، اس کو حدیث جبریل ہی کہا جاتا ہے. اس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے. مختصر یہ کہ اس میں نبی علیہ السلام سے پوچھا مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، مت الساعہ، ساری تفصیلات کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم امر دینکم. یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. سیکھنا، پڑھنا، سیکھنا، اس کی تعلیم اللہ رب العالمین نے بھی دیا، جبرائیل علیہ السلام نے بھی دیا، اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہاں پہ بھی تعلیم ہے. تو ہر مسلمان کو اسلام کو جاننا ہے، اسلام میں اپنے رب کے بارے میں، اپنے معبود کے بارے میں جاننا ہے، اپنے نبی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے، اسلام میں کس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کس کام سے منع کیا گیا اس کے بارے میں جاننا ہے. یہ ساری تفصیلات جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے، پھر اس مطابق عمل کرنا ہے. اچھا یہ سب چیزیں ملیں گی کہاں سے؟ ہاں اسی بارے میں کون سی گائیڈ ہے، کہاں سے ہمیں ملے گا؟ بھائی میڈیکل پڑھنا ہے تو پھر میڈیکل کے بک سے لیں گے، انجینئرنگ کرنا ہے تو انجینئرنگ بک سے لیں گے، ہے نہیں؟ اگر کمپیوٹر پڑھنا ہے تو کمپیوٹر کے بک سے لیں گے. اسلام کہاں سے ملے گا؟ اسلام ملے گا اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، قرآن کریم سے اسلام ملے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین سے. اسلام یہاں سے ملے گا. کائنات میں کوئی کتاب نہیں جہاں سے اسلام ملے سوائے قرآن مجید کی. کائنات میں کوئی نبی اور رسول یا کوئی انسان ایسا نہیں جہاں سے اسلام ملے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین سے. یہاں سے ہمیں اسلام ملے گا. تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اسلام معلوم ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین کو پڑھیں گے تو اسلام معلوم ہوگا. ٹھیک ہے، اب اگلا مرحلہ، اب اس اسلام کو، اس قرآن کو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ سمجھنے کے لیے ایک پوری جماعت ہے صحابہ کرام کی، پوری جماعت صحابہ کرام کی ہے. صحابہ کرام نے جیسے قرآن کو سمجھا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین کو سمجھا ہے، ویسے ہمیں سمجھنا ہے، اور جیسے ان لوگوں نے عمل کیا ہے ویسے ہی ہمیں عمل کرنا ہے.
صحابہ کرام کی پوری جماعت آئیڈیل ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جنتی فرقہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. جس طریقے پہ میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہ جنتی فرقہ ہے. اب صحابہ کرام کی جماعت کے بعد اسی راستے پر اسی طریقے پر صحابہ کے بعد تابعین ہے، طبع تابعین ہے، آج تک کے مسلمان ہے، قیامت تک کے مسلمان ہے. جس نے اسلام کو قرآن مجید سے لیا، جس نے اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین سے لیا، جس احادیث صحیحہ کہا جاتا ہے، اور جس نے اسلام کو ویسے سمجھا، ویسے عمل کیا جیسے صحابہ کرام کی جماعت نے سمجھا ہے، اور پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے سمجھا ہے اور عمل کیا ہے، پھر اس کے بعد امام بخاری، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی محدثین کی جماعت ہے. جیسے انہوں نے اسلام کو سمجھا، عمل کیا ہے، ویسے جو اسلام کو سمجھے گا، عمل کرے گا، اس کا دین اسلام صحیح ہے اور اس کو نجات ملے گی، وہ جنت میں جائے گا. باقی اپنے مرضی کے مطابق اسلام کو سمجھے یا اپنے پیروں کے مرضی کے مطابق اسلام کو سمجھے، اپنے مفتی کے مرضی کے مطابق اسلام سمجھے گا، اور وہ سمجھ صحابہ و تابعین سے نہیں ملتا ہے تو وہ غلط ہے. اچھا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 73 فرقے میں سے ایمان صاحب ایمان اور صاحب عمل، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی گارنٹی دی ہے؟ صحابہ کرام کی. صحابہ کرام کی سارے صحابی جنتی ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین سب جنتی ہیں. اگر کوئی ابو بکر، عمر، عثمان کو جنتی نہیں سمجھتا ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی سمجھتا ہے، وہی بے ایمان ہے. وہ اگر کوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی سمجھتا ہے اور عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنتی نہیں سمجھتا ہے، بے ایمان ہے وہ. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو جنتی سمجھتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے. ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنا چاہیے. تو اس لیے صحابہ کرام کی جماعت کے سمجھ کے مطابق ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنا ہے، ان کے صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہمیں قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے، اور قیامت تک جو اس راستے پہ چلے گا وہ صحیح دین پہ رہے گا، صحیح اسلام پہ رہے گا، اور نہ پھر وہ غلط اسلام پہ جائے گا. اور یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے دین اسلام میں پیری مریدی نہیں ہے، اور نہ ہمارے دین اسلام میں درگاہ اور مزار ہے. اسی کلچر کیوں عام ہو گیا مفتی صاحب؟ صحابہ کرام نے کوئی درگاہ نہیں بنائے، کوئی مزار نہیں بنائے. صحیح. صحابہ کرام نے کوئی پیری مریدی نہیں کی. بھائی جنتی فرقہ ہے، انہوں نے پیری مریدی نہیں کی. جنتی فرقہ ہے، انہوں نے کوئی درگاہ مزار نہیں بنائے. تو آج ہم کوئی کہے کہ بھئی یہ پیری مریدی بھی صحیح ہے، درگاہ اور مزار بھی صحیح ہے، ہم کیسے ان کی بات مان لیں؟ اگر یہ صحیح ہوتا صحابہ کی جماعت ضرور عمل کرتی. بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس کے پیر تھے، کس کے مرید تھے؟ تو عاشق رسول تھے. عمر، عثمان، علی. عاشق یہ تو لفظ غلط ہے. یہ سارے صحابہ جنتی صحابہ، یہ کس کے پیر تھے، کس کے مرید تھے؟ پیری مریدی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بعد میں ایجاد کیا ہے لوگوں نے، اور ایجاد کا نام دین اسلام نہیں ہے، یعنی بدعت ہے. اسی طریقے سے درگاہ اور مزار بنانا. درگاہ اور مزار بتاؤ، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے رضی اللہ عنہ. انہوں نے کتنے درگاہ اور مزار بنائے تھے؟ کتنی خانقاہیں بنائی تھی؟ اور کسی دربار کا نام رکھ دیا تھا، یہ غریب نواز کا دربار ہے، یہ غوث اعظم کا دربار ہے، اور یہ بندہ نواز کا دربار ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں سے بنایا تھا، یہ آل رسول میں سے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آل رسول سے ہمیں محبت ہے، آل رسول کو ہم صحیح مانتے ہیں، لیکن آل رسول کے نام پر یہ درگاہ دربار بنا کر کے جو تجارت کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. یہ غلط. بالکل اچھا پوائنٹ کلیئر کیا. ہاں دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسائی جو کام کرتے ہیں وہ ہم ان کو غلط مانتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ہم اولیاء کرام کو مانتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کے نام پر جو غلط کام کر رہے ہیں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. درگاہ کو سجدگاہ بنا لینا، وہ جو اس کو جو کچھ بھی درگاہ پہ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے وہ سب غلط ہے. بھائی اولیاء کرام اس وقت قبرستان میں نہیں ہے. افضل شہداء احد یہ اولیاء نہیں ہے؟ شہداء بدر یہ اولیاء نہیں ہے؟ بتائیے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اولیاء ہیں. کتنے دربار بنوائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کتنے چادریں چڑھوائی تھی؟ کتنے پھول اس کے اوپر چڑھوائے تھے؟ کتنے دیگیں چڑھوائی تھی؟ کتنے وہاں پہ نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھوائے تھے؟ بتائیے کس کو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجادہ نشین بنا کر کے رکھا تھا؟ کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مجاور بنا کر کے رکھا تھا؟ بتائیے. بالکل ایسا ہی. تو اس لیے سارے اولیاء کرام کے نام پر کوئی تجارت بزنس کرتا ہے، اسلام میں ریجیکٹ ہے. اسلام اس کو نہیں مانتا، اور ہم بھی اس کو نہیں مانتے. تو
تو مظفر صاحب اس لیے ایک ہم بس اسلام ایک کو ایک پر پوائنٹ اور، چلنا کیونکہ ہے۔ آپ کی ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی جائے گی، بھی وائرل کریں گے ہم لوگ، تو ایک پوائنٹ کلیئر کر دیجیے، عقیدہ پھر اسلام سے متصل کیا چیز ہے؟ پھر عقیدہ بھی بولتے ہیں، عقیدت منائی جاتی ہے تمام چیزیں. عقیدہ سنیے ہاں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے اور عقیدت. ہاں، عقیدت یعنی محبت. ہاں عقیدت کا دوسرا معنی ہے محبت. جی جی تو محبت میں نے جیسے کہا نا کہ دین اسلام میں جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا ٹھیک ہے، ہے. اور صحابہ کرام نے جیسے کیا ویسے کرنا ہے. تو قرآن مجید میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ عقیدت میں محبت میں یہ سارے کام کرو، جیسے درگاہ اور مزار بناؤ. یا صحابہ کرام کو سنا ہے ہم نے، لیکن میں نے کہیں پڑھا نہیں، میں اپنی بات کر رہا صحابہ ہوں. کرام جی، کو عقیدت اور محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جان نبی چھڑکتے صلی تھے. اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ کتنے چادریں چڑھائی گئی، کتنے پھول نچھاور کیے گئے، بتائیے وہاں پہ کتنے دیگیں چڑھائی گئیں، کتنے بکرے ذبح کیے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدت تھی کہ نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ ایسا تو وسلم ملتا نہیں ہے نا، مطلب کہتے ہیں. ختم نہیں ملتا ہے لیکن ہوا نہیں ہے. اچھا اگر ہوتا تو ضرور ملتا، نہیں ملتا ہے اس لیے کہ ہوا نہیں ہے. یعنی اس لیے عقیدت میرے بھائی، محبت الگ ہے اور اسلام کی. ہاں دیکھیے تو ایک بات میں اس کو سمجھاتا ہوں. عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے، عقیدت ہے کہ نہیں؟ محبت. ہاں جی سر، محبت اور عقیدت ہی میں اللہ کا بیٹا کہا نا، لیکن وہ کافر ہو گئے. ایسا ہی ہے. عقیدت آگے محبت بیٹھے. بھی قرآن حدیث کے مطابق ہونی چاہیے، بے شک بے شک. اور صحابہ کرام کے عقیدت و محبت کے مطابق ہونی چاہیے. ایجاد نہیں کرنا اسلام میں، بس نئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنی. ایجاد ہے. اسلام جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے وہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے وہی ختم.